يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ توبہ آیت نمبر 71 سے 78 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض اولیاء دوست ہیں. ولی ان کی جمع اولیاء، دوست ہیں بعض ان بعض کی. یامرون وہ حکم دیتے ہیں. امرا یامر امر ہوتا ہے حکم دینا. بالمعروف نیکی کا. وینہون اور وہ منع کرتے ہیں روکتے ہیں عن المنکر برائی سے. یہ ایک ہمارے ہاں عام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے روکنا. ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. ویؤتون الزکاۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. ویطیعون اور وہ اطاعت کرتے ہیں. اطاع یطیع اطاعت اطاعت کرنا. وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک یہی لوگ ہیں کہ سیرحمہم اللہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم بہت غالب اور نہایت حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین وعدہ کیا ہے اللہ نے مومنوں سے یعنی مومن مردوں سے. والمؤمنات اور مومن عورتوں سے. جنات باغات کا جنتوں کا. تجری بہتی ہیں جاری ہوتی ہیں چلتی ہیں. من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ مکانوں کا بھی وعدہ ہے. مساکن مسکن کی جمع رہنے کی جگہ. مکان گھر جہاں رہا جاتا ہے. مسکن طیبۃ پاکیزہ نہایت عمدہ مکانوں کا وعدہ ہے ان سے. فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں. عدن کی جنتوں میں. ورضوان من اللہ اور رضامندی خوشنودی اللہ کی طرف سے. اکبر سب سے بڑھ کر ہوگی. اکبر جو ہے نا وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. سب سے بڑا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہے سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. ذالک یہ یعنی یہ سب باتیں اللہ کی رضا حاصل ہونا عدن کی جنتوں کا ملنا. هو الفوز العظیم یہی کامیابی ہے بہت بڑی یعنی اصل کامیابی یہی ہے. یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاہد الکفار جہاد کیجئے کافروں سے. والمنافقین اور منافقوں سے. یہاں جاہد کا جو لفظ ہے یہ قتال کے معنوں میں نہیں ہے یعنی کہ ان سے جنگ کرنے کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں پہ ہے کوشش کیجئے جد و جہد کیجئے ان کے خلاف کوششیں جاری رکھیں کافروں کے.
والمنافقین اور منافقوں کے وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری ہے جگہ مصیر لوٹنے کی پھر جانے کی۔ یحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، حلف یحلف قسم کھانا، حلفن کہتے ہیں نا اس نے حلف اٹھایا ہے، قسم کھائی ہے، یحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو کہ نہیں انہوں نے کہا، قال یقول قول کہنا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ حالانکہ البتہ یقیناً تاکید کے لیے لام تاکید بھی اور قد بھی، وَلَقَدْ قَالُوا اور البتہ یقیناً انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر کفر کا کلمہ، کہ کفر کی بات وہ یقیناً کہہ چکے ہیں، وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا ہے، بعد اسلامہم اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا ہے، بما اس کا جو لم ینالوا نہیں وہ حاصل کر چکے، وما اور نہیں نقموا انہوں نے انتقام لیا، الا مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، تابہ یتوب توبتن توبہ کر لینا، رجوع کر لینا، یکو ہوگا، خیرن بہت بہتر لہم ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیں پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا انہیں اللہ، عذابًا علیما دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم اور نہ ہوگا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کا، اولیاء پیچھے پڑا نا وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے ولی، من ولی ولا نصیر کوئی دوست اور نہ مدد کا، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من جنہوں نے عاہد اللہ عہد کیا اللہ سے، لئن البتہ اگر آتانا اس نے دیا ہمیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے کچھ مال دیا، لنصدقن تو البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، یہاں ایک لام تاکید ہے، دوسرا نون ثقیلہ، یہ نون کے اوپر جو شد ہے، صدق یصدق سے یہ لفظ جب نون ثقیلہ کے ساتھ آتا ہے پھر یہ بنتا ہے صدقنا، ضرور ہم صدقہ کریں گے، تو اس سے پہلے لام تاکید بھی آ گیا، تو پھر کیا ہو گیا، ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، اس میں بھی ڈبل تاکید ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ، اس لیے یہ دونوں جو پنک کلر سے لکھے ہوئے ہیں، البتہ بھی اس لیے کہ اس میں تاکید پائی جاتی ہے اور پھر ضرور کا لفظ بھی، ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیکوں میں سے، لما پھر جب آتاہم اس نے دیا انہیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، بخلو تو بخیلی کرنے لگے، بخلا یخل بخلا باخلا ہے اس کا ماضی، باخلا اس نے بخیلی کی، بخیلو ان سب نے بخیلی کی، یہ فعل ماضی ہی ہے، جمع کا صیغہ واحد مذکر کا ہے، انہوں نے بخیلی کی، بھی اس میں، وتولوا اور وہ پھر گئے، منہ موڑ گئے، وہم اس حال میں کہ وہ معرضون روگردانی کرنے والے تھے، آرز یورز اعراض ہوتا ہے روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، پھر جانا، تو معرض جو ہے وہ اسم الفاعل ہے روگردانی کرنے والا، اور اسی سے پھر جمع کا صیغہ ہے معرضون، روگردانی کرنے والے، فعاقبہم تو اس نے سزا دی ان نفاقن نفاق ڈال کر، انہیں کیا سزا ملی کہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا،
فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یومی اس دن تک، یلقونہ جس دن وہ ملیں گے اس سے، یعنی قیامت کے دن تک، اللہ سے ملاقات کا دن جو ہوگا قیامت کا دن، اس دن تک اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ کیوں؟ بما، اس وجہ سے، اخلف اللہ، کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، وعدہ خلافی کی اللہ سے۔ کیا کہا پہلے؟ اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم اس کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے دیا تو بخیلی کرنے لگے، تو اللہ سے وعدہ خلافی ہوگی۔ ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے وعدہ خلافی کی، اس کا خلاف کیا۔ وبما، اور اس وجہ سے، قانون جو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی سزا ان کو ملی۔ علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، سرہم، ان کے راز، ان کی چھپی ہوئی باتیں، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیوب، غیب کی باتوں کو۔ تفسیر دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے منافقوں کے بارے میں یہی بات پڑھی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جبکہ منافق کے بارے میں کیا پیچھے بتایا تھا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب ایک سائمنٹینیس کنٹراسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ دوزخ کی بات ہوگی پھر ساتھ ہی جنت کا تذکرہ آ جائے گا۔ منافقوں کا تذکرہ ہوا، وہ کیا کرتے ہیں، اب اس کے بعد پھر مومنوں کا ذکر آ گیا۔ تو مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 کیا کرتے ہیں؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ جو سچے مومن ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے پہ دوستی کا دھم رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کی یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کو پھر ریوارڈ کیا ملتا ہے اس کا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان قریب اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یقیناً اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان سے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنات کا، باغات کا، عدن کی جنتوں کا، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی عمدہ مکانات کا وعدہ کیا۔ مساکین طیبۃ، پاکیزہ مکانوں کا وعدہ۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہم کتنے ہی اچھے مکان بنا لیں، بڑے بڑے محلات بنا لیں، ہم بہت ہی عمدہ قسم کے اپنے رہنے کی جگہیں بنا لیں، لیکن یہ جو لفظ ہے نا مساکین طیبۃ، پاکیزہ مکانات، بہت ہی عمدہ گھر جو ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے دنیا میں؟ جس کے پاس آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ دولت ہے، وہ جیسا مرضی بنا لے، وہ جیسا مرضی بنا لے، لیکن اس میں پھر بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل نکلتے آئیں گے۔ اب یہاں سے پانی لیک ہو گیا، اب یہاں سے یہ مسئلہ ہو گیا،
اتنا پیسہ لگایا تھا، یہ کیا ہو گیا، دھچکا یہی لگا رہے گا، پھر یہ بھی کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اور یہ بھی کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس میں رہنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، اور چوری کا دھڑکا لگا رہے گا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جو ہمارے لیے مساکن طیبات کا وعدہ کیا ہے، وہاں پہ ہر چیز ہر وقت میسر ہو۔ ایک اور مقام پہ نہیں آتا، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے۔ انسان جب اس لفظ کو دیکھتا ہے نا، بڑا واسٹ ایک بات ہے یہ، انسان جو چاہے۔ کبھی کبھی بچے چھوٹے تھے نا، جب کبھی ان کو ملتا تھا کہ جنت میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ چاہیں، ظاہر ہے بچوں کی خواہشات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر ہم کہیں کہ ہمیں فلاں کارٹون جو ہیں اس کے اگلا سیریز بھی ہمیں مل جائے، وہ بھی مل جائے گی۔ اگر ہم کہیں یہ مل جائے، دنیا کی جتنی چیزیں چھوٹی چھوٹی بچوں کی، جب اللہ نے بات ہی ختم کر دی، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، کچھ چیزیں تو گنوا دی نا، کہ مساکن طیبۃ ہوں گے، وہاں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پھل ہوں گے، وہاں ان کے لیے گوشت ہوگا، وہاں ان کے لیے مسندیں بچھائی ہوئی ہوں گی، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے، بے شمار باتیں اللہ نے گنوا بھی دی۔ لیکن پھر ایک بات کر کے اللہ نے بس بات ہی ختم کر دی، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے۔ اب انسان کچھ بھی چاہ سکتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو فی جنات عدن، عدن بھی جنت کا نام ہے، جیسے جنت الفردوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگا کر۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، بس ہمیں کوئی بھی جنت مل جائے، لیکن جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر عمدہ کا انسان سوال کرے۔ اور دیکھیں عدن کی جنتوں میں کیا مل رہا ہے انسان کو، مساکن طیبۃ، اور پھر انسان کو ورضوان من اللہ، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑھ کے تو یہی بات ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی گھر ہونا، بلڈنگز ہونا، بڑی بڑی گاڑیاں ہونا، یہ تو ہے ہی، باغات ہونا، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن ان سب سے بڑھ کے جو وہاں پہ نعمت ہوگی وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑھ کر ہوگی۔ جیسے ہم ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے آ کے پوچھیں گے جنت میں کہ یا میرے بندے کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے، یہاں تمہیں کوئی ہر چیز میسر ہے، تم یہاں پہ خوش ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو وہ بندے کہیں گے کہ یا اللہ یہاں ہر چیز ہمیں میسر ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کچھ ہے، اس سے اور کیا چیز ہم مانگ سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اب میں تمہیں جو چیز دینے والا ہوں وہ جب تمہیں ملے گی تو تم سوچو گے کہ اس کا تو کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا نقاب ہٹا دیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، پھر جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف، یہ جو ہمیں اب اللہ کے دیدار کی جو لذت ہے، اس کا تو واقعی کبھی انسان نے تصور نہیں کیا تھا۔ تو پھر سب سے بڑھ گئی یہ کہ اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ، اللہ ان سے راضی بھی ہوگا۔ دنیا میں آپ دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن ساتھ رہنے والے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، راضیۃ مرضیہ، یہی مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کی رضا جس کو ملے گی نا، اللہ نے خود ہی بتا دیا اکبر، وہ سب سے بڑھ کے ہوگی۔ اکبر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اکبر جو سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی چیز اور ہوگی ہی نہیں ان کے لیے۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو۔ اب ہم اپنے معیار دیکھ لیں کامیابی کے، اور اللہ نے جو معیار بنا دیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ معیار بنایا ہے کہ انسان کو جنت ملے، مساکن طیبۃ، اس میں عمدہ گھر ملیں، عدن کی جنتوں میں اللہ کی رضا ملے،
تو پھر کامیابی تو یہی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی عطا فرمائے۔ اور ذرا ہم تھوڑا سا سوچیں بھی کہ ہم نے کامیابی کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ کبھی یہ کامیابی بھی اپنے سوچیے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا کی کامیابی بھی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقفے کے لیے ہے نا، یہ تو دنیا تو ایسے ہی ہے جیسے ہم سانس لینے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکے ہیں، چند لمحوں کی بات ہے یہ دنیا۔ تو کیسا دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہم نے سارا کچھ اپنے 24 گھنٹوں کا اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں، 24 گھنٹوں میں سے ہماری کتنے گھنٹے ہیں جو ہم دنیا کی کامیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور کتنا ٹائم ہے جو ہم اس فوز العظیم کے لیے ہماری کوششیں ہوتی ہیں۔ تو ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دن رات ہم دنیا کی کامیابیاں خریدنے کی کوششوں میں لگے، وہ عارضی چیزیں، وہ عارضی گھر، وہ عارضی گاڑیاں، وہ عارضی پیسہ، وہ بزنس، وہ کاروبار جس کو چھوڑ کے جانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ بس یہ ہمارے لیے فوز العظیم، ہم نے اس کو بنایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غنا عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، یہ دنیا کے غموں سے نکال کے وہ بڑا غم اگر اللہ ہمیں لگا دے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی انعام نہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ پھر سورہ جنگ تبوک کی طرف اب آئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے تھے، اس وقت منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد کس لیے بنائی تھی کہ جہاں بیٹھ کے ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کریں گے، اور کیونکہ مسجد ہے کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا کے ان سے افتتاح کروانا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ جنگ سے واپس آ کے میں یا اس مسجد میں نماز پڑھوں۔ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ تو مسجد بے ضرار ہے، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے بنائی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف پھر اقدام کیا، اس مسجد کو ڈھا بھی دیا گیا، جلا دیا گیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پہ سختی کیجئے، واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، جو بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھائیں گے بلکہ کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، کہ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی۔ یہ عبداللہ بن ابی کی بات ہے، ویسے تو اس کا ذکر آگے جا کے آئے گا، یہاں صرف اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے کچھ ایسی باتیں کی کسی مسلمان سے، تو یا جو آپس میں بات کر رہا تھا لیکن کسی مسلمان نے وہ باتیں سن لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے بتایا اور آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر اس سے پوچھا، تو وہ صاف منہ کر کے اس نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، یہ خام خواہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے، کفر کی بات کی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس چیز کا جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران جو واقعہ پیش آیا تھا، جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہاڑی راستے میں ایک دفعہ ایک ایسی تنگ گھاٹی آ گئی جہاں سے صرف ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے الگ ہو گئے، آپ کے ساتھ صرف 2 صحابہ رہ گئے، ان میں ایک حضرت حذیفہ بن یمان اور دوسرے عمار بن یاسر۔ اب اس تنگ جگہ پر کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پر حملہ کیا، انہوں نے اپنے چہرے بھی چھپائے ہوئے تھے، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی، جان ساتھ ساتھی تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے بھگا دیا انہیں، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
اور اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام، بلکہ تمام منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے نا انہیں کہ وہ رازدار نبی ہیں، رازدار نبی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان. لیکن آپ نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا، ان کو تاکید کی تھی کہ وہ یہ نام کسی کو نہ بتائیں، اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں. اور اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی 70 منافقین کے نام نازل کر دیے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئے، وہ آیات قرآن سے اٹھا لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کبھی بھی منافقین کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا، کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا. بلکہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کو بتانا چاہا کچھ لوگوں کے نام، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہ بتاؤ. تو یعنی اللہ نے جن کا پردہ رکھا ہے ہمیں بھی ان کا پردہ رکھنا چاہیے. اس جو کلمہ پڑھ کے خود مسلمان ہوا ہے، اب اس نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہے نا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے. انہوں نے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو نہیں وہ حاصل کر سکے. نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو ارادہ انہوں نے کیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنے اناد کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ لوگ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ یہ نہیں لے رہے انتقام مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا، یعنی اللہ کے فضل اور اس کے رسول کی مہربانی سے یہ لوگ مال غنیمت میں سے حصہ پاتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات میں سے انہیں حصہ ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کس چیز کی دشمنی نکال رہے ہیں؟ فَإِن پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یَکُ خَیْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے تو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ وہ 3 آیات ہیں جن میں منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے. یعنی ہمارے پاس اگر اللہ کا دیا ہوا ہو، ہم آج کل ہمارے یہاں بھی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے اللہ کو، حالانکہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی کہ اللہ کو اتنا ہی چاہیے. اللہ کو نے تو دیکھنا ہے کہ آپ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، وہ چاہے کم ہے یا زیادہ ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، رہنے کو. اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ اس میں سے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستے میں کیا خرچ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ چیز کہنا میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کو تو تمہاری بہت زیادہ مال و دولت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اللہ اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں. پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، یعنی غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا. تو اللہ نے سزا کے طور پہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک، اس دن تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. یعنی اللہ سے وعدہ کر کے اس سے پھر جانے کی دنیا میں جو سزا ہے وہ یہاں پتہ چل رہی ہے. اور اس سے یہ نہیں کہ یہ انہی کی بات ہے، ہر بندے کے لیے.
ہم کتنے وعدے کرتے ہیں اللہ سے، نماز میں کتنے وعدے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی بڑی باتیں ہیں، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہر روز نہیں کہتے ہیں ہم اللہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ سے وعدے ہی کر رہے ہیں ہم، اور پھر نماز میں بہت کچھ کہہ کے بعد میں ہم سے جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جب پاکستان لیا کتنا بڑا اللہ سے وعدہ کیا ہم، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کیا ہم نے، بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، گویا دنیا کے نقشے پر یہ نیا ملک اسلام کے نام پر جو بنے گا اس میں ہم لا الہ الا اللہ کو نافذ کریں گے۔ لیکن جب یہ ملک بن گیا، جب ہم پاکستان آ گئے تو کدھر گیا وہ کلمہ، کہاں ہم نے اس کا نفاذ کیا، کہاں ہم نے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزاری، یہ اللہ سے کتنا بڑا وعدہ ہے، پھر اللہ نے کیا سزا دی پاکستانیوں کو، آج دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیڈر کیسے ہیں، کیسے منافق لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا قرآن میں کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے پھرے گا پھر اللہ سزا کیا دے گا، یہ دیکھ لیں، دوبارہ پیچھے لے کے جاتی ہوں، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ نے اس دن تک کہ جس دن وہ ملیں گے اس سے، کیوں، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی سزا بھی یہی ہے کہ اللہ دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، وہ 3 نشانیاں کیا ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اسے امانت دی جائے تو خانہ، وہ خیانت کرے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے اپنے کردار کو پرکھ لیجیے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا ہی سیاستدان، اور وعدہ خلافی کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، خیانت تو بچے بچے کے، جو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ ایک سبزی بیچنے والا ہے نا، وہاں سے لے کے اعلیٰ عہدوں پہ جو فائز ہیں ان سب کے اندر یہ سب باتیں پائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان چیزوں کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے، سرہم و نجواہم، ان کی پوشیدہ باتیں بھی اور ان کی سرگوشیاں بھی، وان اللہ علام الغیوب، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسے تمہارے اندر کے بھید بھی معلوم ہیں، تمہارے اندر کی باتیں سب جانتا ہے وہ، تمہاری سرگوشیاں، تمہارے اسرار و رموز، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے۔ اچھا، جب ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، سچی بات آپ بھی یہ مانیں گے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مدینہ میں وہ جو لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی ہر بات ہر شخص کے لیے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، مخاطب ہم سب ہیں، اپنے اندر ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں موجود نہیں، کیا ہم نہیں بات کرتے ہوئے یہ سوچتے کہ ہاں یہ تو میں نے کسی کو تو نہیں بتانی ہے، اوپر سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں دل میں کوئی اور بات رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ آیت اب ہمارے سامنے آنی چاہیے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم،
اللہ ہر بات کو جانتا ہے، تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، جو سوچ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، وہ غیب کی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہمارا اندر باہر ایک ہو جائے، ہم نفاق سے بچ جائیں، تو آخرت میں تو اللہ ہمیں بہت ہم سے راضی ہوگا، اس کی رضوان ملے گی، جنت ملے گی۔ دنیا میں ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں۔ بعض اوقات کوئی شخص ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ بات کر رہا ہے ایک بندہ، اور دوسرا شخص سمجھ رہا ہے، اس کے چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی، اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے، اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کبھی اس طرح کریں تو ہمیں اس وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ دوسرے بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو کبھی بھی جھوٹی بات میں وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا انسان کے اندر۔ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ نے ایک لگایا ہوتا ہے اس کے اندر بھی، ایک انسانوں کے اندر، ہم سب کے اندر ہی انسان پہچان جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی رسوائی سے بھی بچنے کے لیے، آخرت کی رسوائی سے بھی بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے جو ایک ایسی چیز ہے نا، جھوٹ، وہ انسان چھوڑ دے۔ جو منافق کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے نفاق سے بچنے کے لیے بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے۔ بہت سی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو جھوٹ ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ جنتوں کا وعدہ کیا ہے اس شخص سے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بچوں سے بھی انسان یہ کہہ دینا کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، اور جب وہ پاس آ جائے تو اسے نہ دیں، وہ یہ بھی جھوٹ میں شمار کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں قرآن کا عکس نظر آئے، کہ اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یا اللہ اسے جاری و ساری رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب